السلام علیکم دوستو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت افغانستان میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور اب امریکی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ اس خطے یعنی افغانستان میں اپنی پھنسی ہوئی جان عزت سے نہیں چھڑا سکتا۔ امریکیوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ امریکہ کے علاوہ اب پاکستان کے پاس دو بڑی آپشنز ہیں یعنی روس اور چین۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکیوں کو وزیر اعظم عمران خان کے مزاج اور اس کے عزائم کا بھرپور ادراک ہو چکا ہے، اس لیے صدر ٹرمپ کوئی بھی ہلکی بات کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے بصورت دیگر دوسری جانب سے انتہائی سخت اور خلاف توقع جواب آ سکتا ہے، کیونکہ اب پاکستان میں نواز شریف جیسا وزیر اعظم تو ہے نہیں جس نے ٹرمپ کی بات سمجھنے میں 4 منٹ لگا دینے ہیں۔ دوستو اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت امریکہ مشرق وسطی میں معاملات میں انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف وہ ایران کو دھمکیاں لگا کر عربوں کو بیوقوف بنا رہا ہے تو دوسری جانب اس نے اسرائیل کی دجالی عالمی بالادستی سے پہلے اس کی علاقائی بالادستی کا پورا بندوبست کر دیا ہے، اور اس وقت تمام مغربی ممالک بشمول امریکہ اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی علاقائی بالادستی کی خاطر امریکہ اور نیٹو مل کر اسرائیل کی عسکری مدد کرتے ہوئے عربوں کی بہت سی ریاستیں اور تیل کے ذخائر ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مسلم دنیا میں سب سے زیادہ رد عمل کا سامنا پاکستان کی جانب سے ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دینے اور مسجد اقصی کو کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے اور اس کی جگہ صہیونی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی کوشش عالم عرب میں آتش فشاں کی صورت پیدا کر سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں تعینات امریکی یہودی سفیر ڈیوڈ فرائڈمین مسجد اقصی کے نیچے ایک نئی سرنگ کھودنے کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد ہیکل سلیمانی کی بنیادیں تلاش کرنے کے بہانے مسجد اقصی کی بنیادیں ہلانا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ خود امریکہ اسرائیل کے دجالی اقدامات میں برابر کا شریک ہو چکا ہے۔ اس بات کو بھی دوستوں مد نظر رکھنا ہوگا کہ امریکہ، نیٹو اور اسرائیل مشرق وسطی پر اس وقت حملہ آور ہوں گے جب عرب عوام اپنے حکمرانوں کی بے حسی پر احتجاجاً باہر نکلیں گے اور اپنی اپنی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت خطے میں امن کے قیام کے نام پر امریکہ اور اس کے عالمی صہیونی دجالی اتحادی مشرق وسطی کی ریاستوں اور اس کے تیل اور گیس کے ذخائر کو ہڑپ کرنے کی خاطر اسرائیل کو وہاں بٹھا دیں گے۔ روس اور چین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ اور اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کارروائی کا اعلان کرے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے نیو یارک سے اقوام متحدہ کا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا، بلکہ اسی طرح جس طرح 1917 میں نیو یارک سے اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد لیگ آف نیشن کا بوریا بستر گول کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو امریکی اس بات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے ابتدائی مرحلے کی تکمیل پاکستان کا اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھرپور انداز میں روس کی جانب رجوع کرنا اور اس کے ساتھ عسکری ساز و سامان کے لین دین کے معاملات، وزیر اعظم عمران خان کا آئندہ متوقع دورہ روس، افغانستان کے امن و امان کے معاملات میں پاکستان کی جانب سے مثبت کوششیں کرنا اور پاکستان کے اندر معاشی و سیاسی دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ ہونا ایسے امور ہیں جس نے بھارت اور افغانستان میں بھارت نواز اشرف غنی کو بری طرح بدحواس کر دیا ہے۔ اسی صورتحال میں زیادہ وقت حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے آخری مرتبہ اپنے مہر زلم خلیلزاد کے ذریعے دوحہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ الزام تراشیوں کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا تو دوسری جانب بھارتی سرکار نے آرٹیکل 370 کا ڈرامہ رچا دیا۔ حالات کا اگر خاص رخ سے جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان لڑی جانے والی بڑی پراکسی جنگ کی زد میں آ چکی ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کی جانب سے اہم ترین کردار کسی بھی فریق کے حق میں جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ دوستو امریکہ یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں سابق امریکی سیکیورٹی انچارج اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ نیو امریکن سینچری میں امریکہ کو اپنے عالمی اقتدار کے لیے وسطی ایشیا پر مکمل اثر و رسوخ حاصل کرنا ہوگا، اور یہ غلبہ اب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر موجود ہے اور افغانستان میں ایک اسلام پسند اور امریکہ مخالفت حکومت قائم ہونے کے امکانات ہیں۔ اس ساری صورتحال کا سب سے اہم پہلو پاکستان کے ساتھ چین کے قریبی اقتصادی، عوامی اور عسکری تعلقات ہیں، اور چین اس وقت روس کے ساتھ عالمی معاملات
خصوصاً شمالی وسطی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں ایک اہم حلیف کے طور پر ابھرا ہے۔ اس لیے پاکستان کے معاملات میں روس بلا واسطہ یا بالواسطہ دونوں طریقوں سے قریب ہونے کی کوشش میں ہے، اور اسے غالباً پاکستان کے حق میں بھی صحیح کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کی فضا 7 گنا زیادہ بہتر ہوئی ہے۔ اس وقت چینی کمپنیاں پاکستان میں تقریباً 250 منصوبوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ دنیا کے استعمال کا 60% سے زیادہ تیل خلیج فارس سے گزر کر جاتا ہے، اور خلیج فارس کے دہانے پر گوادر موجود ہے۔ یہاں سے گزرنے والے تیل کا 80% یومیہ، جس کی مالیت $300 ملین کے قریب ہے، چین کے استعمال میں آتا ہے۔ امریکی جانتے تھے کہ گوادر کے ٹھیکے کے بعد چین براہ راست اپنے تیل اور گیس کی سپلائی محفوظ بنا سکتا ہے۔ گوادر اور چین کے درمیان واحد زمینی راستہ پاکستان ہے، جہاں ریل اور سڑک کے ذریعے پاکستان کو توانائی کے معاملے میں ایک عالمی راہداری میں تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت دوستو، چین اپنی مجموعی کھپت کا 70% تیل مشرق وسطیٰ براستہ خلیج فارس سے حاصل کرتا ہے۔ 2025 تک اندازہ ہے کہ چین کی کھپت اس سے مزید دگنا ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، چین کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ وہ اپنے مغربی حصے کو توانائی کے حصول کی خاطر مزید محفوظ بنائے۔ اس صورتحال سے پاکستان کو 2 قسم کے فائدے ہونے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کو اس عالمی توانائی گزرگاہ کے طور پر $60 بلین سالانہ حاصل ہوں گے، یعنی پاکستانی 6000 ارب روپے۔ دوسرے یہ کہ دوستو، پاکستان کی حیثیت عالمی سطح پر ایک اہم توانائی کے کھلاڑی یعنی کہ گلوبل انرجی پلیئر کے طور پر سامنے آ جائے گی۔ صورتحال اسی وجہ سے بھی بدل چکی ہے کہ پاکستان کی عسکری ضروریات کو پورا کرنے کے شعبے میں چین امریکی متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ماضی قریب میں پاک چین کے درمیان 34 بیلسٹک میزائل بنانے کے معاہدے ہوئے، اس کے ساتھ F-22P جنگی بحری جہاز، بما ہیلی کاپٹروں کا معاہدہ ہوا، 8 جیٹ ٹرینر، T-85 ٹینک، F-7 جنگی طیارے، J-10 36 جدید ترین لڑاکا طیارے جو پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس صورتحال نے امریکہ، بھارت اور اسرائیل ماہرین کو باور کرا رکھا ہے کہ پاکستان ریت کی مانند تیزی کے ساتھ امریکہ کے ہاتھوں سے پھسل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئیں تاکہ پاکستان کو داخلی طور پر غیر مستحکم کر دیا جائے۔ دوستو، امریکہ چاہتا ہے کہ وسطی ایشیا کے معدنی وسائل اس کی پہنچ میں ہوں۔ ایشیا کے سر اٹھانے والی قوتوں اور ملکوں کا سرنگو کرنے کے لیے توانائی کے آبی اور زمینی راستوں پر پورا کنٹرول قائم کیا جائے۔ اسی خطے میں کنٹرولڈ حکومتیں ہوں، اہداف تک رسائی کے لیے نجی فوجیں تعینات کی جائیں۔ اس سلسلے میں بلیک واٹر کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے سامنے سب سے بڑا ہدف چین ہے، اور چین اور امریکہ کی اس بڑی کشمکش کے درمیان پاکستان ایک بڑی عالمی راہداری کے طور پر موجود ہے۔ یعنی عالمی سیاست کی بساط پر پاکستان کی حیثیت ایک اہم رکن کی سی ہے۔ یہی اس کشمکش میں مرکزی کنٹرول ہے، اور یہی اگلی عالمی جنگ میں کسی بھی فریق کے لیے لائف لائن سے کم نہیں۔ پاکستان کی حیثیت امریکہ کے نزدیک اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ چین کی پاکستان سے قربت اور دوسری جانب روس اور چین کی قربت ہے۔ انہی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل روس کا ایک طرح سے شام میں سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے والے عالمی صہیونی در حقیقت یہ سب کچھ اسرائیل کی دجالی و عالمی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں۔